على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، یہ 5 مارچ بروز ہفتہ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے خدمت والدین سے کیا ملتا ہے۔ اس کی یہ 9ویں قسط ہے، 9ویں قسط پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ شرح چل رہی ہے امیر المومنین فی الحدیث سیدنا محمد ابن اسماعیل امام بخاری، سارے پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے ادب المفرد، حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح میں بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ باب ہے ارد الاسلامی علی الام النصرانیہ، کہ اگر ماں نصرانیہ ہو تو اس کو بھی اسلام کی دعوت دی جائے۔ ماں یعنی ماں باپ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، تو ان کو بھی اسلام کی دعوت دی جائے۔ تو حدیث نمبر 34 آ رہی ہے، قال حدثنی ابو کثیر کثیر السحیمی قال سمیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما سمی ابی احد، جو بھی میرا قصہ سنے گا، جو میری بات سنے گا، یہودیوں ولا نصرانین، وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، عیسائی ہو، الا احبنی، وہ میرے ساتھ محبت ضرور کرے گا جو میرا قصہ سنے گا۔ بھئی قصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان امی کنت اریدھا، میں نے ارادہ کیا اپنی ماں کے بارے میں کہ علی الاسلام، اس کو اسلام پیش کروں، بتا بھئی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ فقلت لها، میں نے اس سے بات کی، فابت، تو اس نے میری بات ماننے سے، بولیے نا، انکار کر دیا، وہ میری دعوت قبول نہیں کرتی تھی۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ کہتا ہے کہ فاتیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فقلت، اور میں نے کہا، ادعو اللہ لہا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعائی کر دیجئے۔ فدعا، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھاگ پڑا۔ اب یہ دوڑ رہے ہیں، لوگ حیران ہیں کہ یہ تو کبھی تیز قدموں سے نہیں چلے، اس حدیث میں نہیں، ایک اور روایت میں وہ بتا رہا ہوں۔ تو کسی نے پکڑا، کہا ابو ہریرہ خیر تو ہے، دوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا یار میں آج دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میرے گھر میں پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا پہنچتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ فاتیتھا، میں وہ جب چلا گیا، وقد اجافت علیہ الباب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اپنی ماں کا، تو فقالت، اندر سے میری ماں بولی، یا ابا ہریرہ، کہ تو ابو ہریرہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہنے لگی انی اسلمت، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے اسلام قبول ہے، تو یہ سمجھ گیا کہ میں لیٹ آیا ہوں، سرکار کی دعا پہلے کام کر گئی ہے۔ تو پھر یہ واپس آئے، فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خبر دی حضور کو کہ یا رسول اللہ آپ نے دعا فرمائی تو میری ماں کی تو کلمہ پڑ گئی ہے۔ فقلت ادعو اللہ لی ولی امی، یا رسول اللہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے اور دعا فرما دیجئے۔ تو پھر حضور نے کہا اللہم، اے میرے اللہ، عبدک ابو ہریرہ، یہ تیرا بندہ ابو ہریرہ، و امہ، اور اس کی ماں، احبہما الی الناس، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ تو یہ سیدنا ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ ماں باپ اگر کفر پر بھی ہوں تو ادب اور احترام سے ان کو دعوت دینی چاہیے۔ ادب اور احترام کا دامن بولیے پھر بھی چھوڑ سکتے۔ اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ ماں باپ اگر کسی برائی میں مبتلا ہوں، اولاد انہیں روکے، تو یہ روکنا اور سمجھانا بے ادبی نہیں ہے۔ چلیے جی، اگلی حدیث، اگلا باب ہے باب بر الوالدین بعد موتہا، کہ والدین اگر فوت ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ نیک سلوک کیسے کرے، اس پر حدیث ہے بڑی کمال کی۔
ذرا دل کے کانوں سے سنیے. میں نے کہا کہ یہ بیان آپ کی اولادوں کو زیادہ سننا چاہیے. آپ کوئی ان کو لانے کی محنت نہیں کر رہے. اگر آپ ان کی رضائیاں شزائیاں صبح کھینچیں اور ان کو یہاں لائیں تو ایمانداری سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی زندگی بدل جائے گی. ان کو سمجھ آ جائے گا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے. یا پھر ان کو گھر میں یہ بیان سنائیے. میں یوٹیوب پہ تو اپلوڈ کر رہا ہوں, سید سیف اللہ قادری میرا چینل ہے. تو حدیث سنیے جی, حدیث نمبر 35 ہے. قال اخبرنی اسید بن علی بن عبید عن ابیہ انہ سمع ابا اسید رضی اللہ تعالی عنہ یحدث القوم قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو قبیلہ بنو سلمہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص آیا اور اس نے آ کر پتہ کیا کہا, وہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب وہ حضور کے پاس آیا فقال رجل, تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل بقی من بر ابوی شیء بعد موتہما ابرہما, کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد کیا میرے کوئی بھلائی باقی رہ گئی ہے جو میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ کوئی بھلائی ہے جو میں ان کی فوت ہونے کے بعد بھی کر سکتا ہوں تو بتائیے. تو قال, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم, ہاں تم کر سکتے ہو. خصال اربع, 4 کام ان کی فوتگی کے بعد کر سکتے ہو. بولو جی سارے ساتھی, کتنے کام؟ 4 کام. نمبر 1 الدعاء لہما, ان کے لیے دعا کرتے رہو. سبحان اللہ. بولو جی ان کے لیے دعا کرتے رہو. اور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ ربنا وتقبل دعا. بڑی اونچی آواز سے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو پہلا کام کیا ہے جی؟ دعا کرنا. دوسرا ہے والاستغفار لہما, ان کے لیے استغفار کرنا. اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ کہہ دو کہ یا اللہ معاف کر دے ان کو, اور ایک مطلب یہ ہے کہ روزانہ صبح و شام استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کی تسبیح پڑھو صبح اور شام. 2 ہو گئی. یہ نہیں آتا تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لو. یہ نہیں آتا تو استغفر اللہ العظیم پڑھ لو. یہ نہیں آتا تو استغفر اللہ ربی بھی چل جائے گا, اکیلا استغفر اللہ بھی چل جائے گا. تو یہ صبح بھی. اور یاد رکھو جب تک آپ کوئی عمل کر کے دعا نہیں کریں گے تو ثواب نہیں جائے گا. آپ نے اصال ہی نہیں کیا تو ثواب تو آپ کا آپ کے پاس ہے. کہنا پڑے گا کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کی روح کو عطا فرما. یہ دوسرا کام ہے جی ماں باپ کے لیے. تیسرا کیا ہے یہ غور سے سنیں, وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا, ان کے وعدوں کو پورا کرو. بولو جی ان کے وعدوں کو پورا کرو. اگر کوئی انہوں نے وعدہ کیا تھا کسی سے اور وہ نبھا نہیں سکے, دنیا سے چلے گئے, تو اولاد کا حق ہے کہ ان کے قول و قرار کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا چوتھا کام اکرام صدیقہما. ہائے 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 ہائے. پہلا کون سا جی؟ دعا کرے. دوسرا استغفار کرے. تیسرا وعدے پورے کرے. اور چوتھا کیا آ گیا؟ وَإِقْرَامُ صِدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا. فرمایا کہ ان کے دوستوں کا اکرام کرو. بولو جی ان کے دوستوں کا اکرام کرو. اور جو جن کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرتے تھے, بولو تم بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی. مثال کے طور پہ باپ کے واسطے سے جتنے رشتے ہیں, پھوپھی اس کی بہن لگتی ہے, اور چاچا اس کا, اور تایا اس کا, تو ابے کی وجہ سے ان سب کی خدمت کرو. بولو جی ان سب کی. اور ماں کی وجہ سے ماسی اس کی بہن ہے اور نانی اس کی ماں ہے. بولو تو صحیح پھنس گئے ہو. نانی اس کی. تو جو ماں کی ماں ہے وہ ہماری نانی ہے نا, ہماری نانی اس کی ماں ہے, ہماری ماں کی ماں ہے. تو ماں کی وجہ سے ادھر کے قریبیوں کا خیال رکھو, اور ابا کی وجہ سے ادھر کے قریبیوں کا, یعنی ددیال کا بھی خیال رکھو اور ننیال کا بھی
یہ ہیں جی 4 کام. ان میں سے ایک بڑا کام ہے جناب علی، وہ یہ ہے کہ اگر باپ پر حج فرض تھا اور وہ کر نہیں سکا تو اولاد کو چاہیے کہ اس کی طرف سے حج کرے. خود کر چکی ہے، کسی اور کو بھیج دے کہ بھائی یہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، میرے باپ کی طرف سے کر دو. اور اگر روزے رہ گئے ہیں اور وہ قضا بولو میرے ساتھ نہیں کر سکا، وہ روزے ان پر تھے مگر وہ ان کی قضا نہیں، تو بیٹوں پر یہ بھی لازمی ہے کہ اس کی دیت ادا، اس کا وہ فدیہ ادا کریں. بولو ہر روزے کا فدیہ اور نمازوں کا بھی فدیہ ادا کرے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 36. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر عن عاصم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ کا یہ فرمان ہے کہ ترفع للمیت بعد موتہ درجتہ، کہ مرنے کے بعد میت کے درجے بلند ہوتے ہیں. یار اونچی آنکھوں سے مرنے کے بعد بولو بھائی میت کے درجے. اب یہ بلندی پر جاتا ہے تو فیقول، یہ کہتا ہے ای ربی ای شیء ہذہ، اے میرے رب یہ کیا، جب میں دفن ہوا تو نچلے درجے پر تھا، اب یہ میں اوپر کیوں جا رہا ہوں. تو فیقال، اللہ فرماتا ہے وَلَدُكَ أَسْتَغْفَرَ لَكَ، تیری اولاد تیرے لیے استغفار کر رہی ہے، جتنا وہ استغفار کریں گے میں اتنی تجھے بلندیاں عطا فرماتا رہوں گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ہمارے فوت شدگان ہوتے ہیں نا رشتہ دار، ان کو انتظار رہتا ہے کہ پیچھے والے کوئی ثواب بھیجے، پیچھے والے کوئی ثواب، جیسے کوئی پردیس میں گیا ہو تو اس کو سلام سے کتنی خوشی آتی ہے، یا ہم کوئی تحفہ بھیجے وہ خوش ہوتا نہیں ہوتا. تو بھائی مرنے والوں کو انتظار رہتا ہے کہ ہمارے پیچھے والے بھی ہمارے لیے کچھ ہے. اور پیچھے والے ماشاءاللہ ہو رہے اچھے چڑھے نے وہاں نے کچھ بھی نہیں، تیرے ماں پیو نو دعا جانی. اللہ تعالیٰ یہ جو طبقے تو محفوظ فرمائے. اچھی آنکھوں آپ میں دسنا تانوں، پہلے میں حدیث پوری کر لوں. حدثنا موسیٰ، حدیث نمبر 37 ہے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا سلام بن ابی مطیع عن غالب قال محمد بن سیرین کننا عند ابی ہریرہ لیلۃ رضی اللہ تعالی. یہ محمد بن سیرین یہ تابعی ہیں بہت بڑے، اور خوابوں کی تعبیر میں یہ امت کے سب سے بڑے عالم ہیں. تعبیر الرؤیا ان کی کتاب ہے، کمال کی، ہر قسم کے خواب کی تعبیر بیان کی ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت ابو ہریرہ نے دعا مانگی، اللہم اغفر لی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما دے. اپنے لیے کہا اے اللہ ابو ہریرہ کی، والی امی، اور میری ماں کی بھی مغفرت فرما دے، والی من استغفر لہما، اور جو ان دونوں کے لیے دعا مانگے ان کی بھی مغفرت فرما دے. قال علی محمد، تو یہ حضرت محمد ابن سیرین کہتے ہیں فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَهُمَا، میں اس کے بعد جب بھی دعا مانگتا تھا حضرت ابو ہریرہ کے لیے بھی مانگتا تھا، ان کی اماں کے لیے بھی مانگتا تھا کہ ندخل فی دعوت ابی ہریرہ، کہ ابو ہریرہ نے جو کہا ہے کہ جو میرے لیے میری ماں کی دعا کے لیے دعا مانگے اس کی مغفرت فرما. ہم اس لیے دعا مانگتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ کی دعا میں ہم بھی شامل ہو جائیں. ان کے لیے بھی مانگتے تھے اور بولو بھائی ان کی اماں جان کے لیے بھی مانگتے تھے. اگلی حدیث نمبر 38 سنیے جی. حدثنا ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال اخبرنا العلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ، پڑھیے نا، رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات العبد، کہ حضرت ابو ہریرہ پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات العبد انقطع عنہ عملہ، جب بندہ مر جاتا ہے تو عمل ختم ہو جاتے ہیں، اپنے اس کے عمل سارے اونچا بولے تھوڑا سا ختم ہو، اب اس کا کوئی عمل باقی چل نماز ہے وہ پڑھ ہی نہیں رہا، چلا گیا دنیا سے. الا من ثلاث،
3 عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گے. سبحان اللہ ذرا اچھا سبحان اللہ. گل ہے بڑی کمال دی. میں بھی مرنا ہے تے تسی بھی کسی نے اتنے رہنا تے اے 3 کام کریے نا کہ مرن تو بعد بھی کام چلتا رہے. وہ جناب پہلا ہے صدقۃ جاریہ. صدقہ کوئی ایسا کام کرو جو ہمیشہ باقی رہے. باقیات صالحات، وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ کر دو تو انشاءاللہ اس کا ثواب جاری. کوئی مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، بنے ہوئے ان کی مدد ہی کر دو. کسی عالم دین کو کتاب ہی لے کر دے دو. جب تک پڑھتا رہے گا، بیان کرتا رہے گا، اور جو سنے گا آگے جو عمل کرے گا، سب کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ہی ملتا رہے گا. میں کہتا ہوں یار وہ کنووں کا دور ختم ہو گیا، نلکے کا دور بھی چلو نہیں مل رہا، یہ مسجد کی کوئی ٹوٹی شوٹی لگوا دیا کرو. لیٹرین میں اکثر ٹوٹی رہتی ہیں، کوئی وہاں ہی لگوا دیا کرو. انشاءاللہ اللہ پھر بھی صحابہ والا ثواب عطا فرمائے گا. کچھ کرو تو صحیح بھائی. صدقۃ جاریہ، بولو بھائی صدقہ ہے. اور دوسرا او علم ینتفع بہ، ایسا علم چھوڑ جائے کہ لوگ مرنے کے بعد بھی نفع حاصل کرتے رہے. انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے میری، تو یہ میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی. آپ بھی دعا کریں گے اور آپ کی اولادیں بھی انشاءاللہ دعا کریں گی جی. اور تیسرا کام ہے جی او ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد چھوڑ جاؤ جو مرنے کے بعد دعا کرتے رہے. بولو جی مرنے کے بعد دعا وہ نہ چھڈو جڑے آکھڑ ابا مر گیا جان چھٹی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جتنا باپ کی زندگی میں تم ماہانہ خرچہ کرتے ہو، ان کی فوتگی کے بعد بھی ان کا وہ خرچہ جاری رکھو. یہ ہے صدقہ جاریہ. حدیث نمبر 39 بڑی مختصر ہے، کمال کی ہے، سنیے گا. حدثنا یسرۃ بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں آیا اور کہنے لگا ان امی توفیت ولم توسی، میری ماں مر گئی ہے اور اس نے مجھے کوئی وصیت کہ یہ میرے بعد یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، ایسا کوئی کام اس نے مجھے بتایا. افینفعھا ان تصدق عنہا، اب میں کوئی صدقہ خیرات کروں تو کیا میری ماں کو نفع پہنچے گا؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں ضرور پہنچے گا. بولو بھی ہاں ضرور پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میاں محمد رفیق صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ جو اہل حدیث حضرات غیر مقلدین منع کرتے ہیں کہ یہ تم اصال ثواب نہ کرو، ان کے پاس کیا حدیث ہے؟ جناب ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، کچھ غلط فہمیاں ہیں جو وہ قرآن پر ڈالتے ہیں. نمبر 1 غلط فہمی کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ جو انسان کوشش کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے. ہم اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ میں نے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے، آپ نے اپنے عملوں کا. آپ کے گناہ مجھ پر نہیں ڈالے جائیں گے اور میرے گناہ آپ پر. اب انہوں نے اہل حدیثوں نے ساتھ یہ بھی ملا لیا کہ میری نیکی تجھے نہیں جاتی اور تیری نیکی. تو میں کہتا ہوں پھر نماز میں کیوں کہتے ہو جی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو پھر یہ کیوں کہتے ہو؟ اور ہم جنازہ جو پڑھتے ہیں وہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ آپ سارے بولے تو صحیح. تو جب فائدہ ہی نہیں تو نہ پڑھو، دبو. جی ہاں مہربانی کر کے ٹویا کھٹو تے پاؤ کم مکاؤ. نہیں، جب مولا علی پاک کی والدہ فوت ہوئی ان کا نام بھی سیدہ فاطمہ تھا، سیدہ فاطمہ بنت اسد. تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر مبارک میں لیٹ گئے. یہ حضور کا عمل ہے نا. حضور کو نہیں پتا تھا کہ اس آیت کا کیا معنی ہے؟ معاذ اللہ، تجھے زیادہ پتا ہے. حضور خود لیٹے اور صحابہ نے کہا یہ کیسے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے یقین ہے میرے لیٹنے سے
میری ماں فاطمہ کو کوئی قبر میں نقصان نہیں ہوگا. فرمایا یہ علی کی بھی ماں ہے، میری بھی ماں ہے. بچپن میں مجھے کھلاتی رہی ہے، پلاتی رہی ہے، مجھے اپنی گود میں سلاتی تھی اور مجھے کہتی تھی منہ کھولو، اور فرمایا سب کو کھلا کر میرے لیے کھانا چھپا کے رکھا کرتی تھی کہ میرا محمد آئے گا اس کو بھی تو کھلانا ہے نا. تو فرمایا یہ، اور حضور نے اپنا کرتا بھی عطا فرمایا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے مرتے وقت وصیت فرمائی، فوت ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت پردہ کرتے ہوئے، کہا کہ بھائی وہ گٹھلی لاؤ. وہ ایک پوٹلی سی باندھی ہوئی تھی، پوٹلی سی، اس کو نکالا تو چند ناخن تھے، کہا یہ سرکار کے ہیں. اور چند بال تھے، کہا یہ بھی سرکار کے ہیں، یہ میرے کفن کے اوپر ڈال دینا، اس کی وجہ سے اللہ میری آخرت کی منازل آسان فرما دے گا. یہ کہتا ہے فائدہ ہی نہیں ہوتا، فائدہ تو ہوتا ہے جناب. حضور نے 2 قربانیوں کے جانور کیے، ایک کر کے کہا یا اللہ میری طرف سے قبول فرما، اور دوسرا فرمایا میری ساری امت کو ثواب عطا فرما. تو یہ کدھر جائے گا سارا یہ تعلیمات ہے. اور حضرت علی پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ 2 قربانیاں کرتے تھے، پہلے حضور والی کرتے تھے پھر اپنی کرتے تھے. اور کہا کرتے تھے بھئی حضور نے امت کے لیے کیا ہے تو ہم بھی تو حضور کے لیے کریں گے نا. یہ کہتا ہے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کسی کے عمل کا. فائدہ تو ہے مگر وہ جو ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ گناہ جو کرے گا وہ بھرے گا، کسی کے کسی پر ڈالے جا سکتے. باقی رہی بات نیکیوں کی، وہ تو جناب آپ کر کے پوری حضور کی امت کو بخش سکتے ہیں. پوری امت کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. آخر ودعوانا الحمدللہ.